الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، یہ مبارک و مقدس مہینہ جو شعبان المعظم کا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا مہینہ ہے اور بخشش و غفران والا مہینہ ہے، جس کو میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. گویا اس مہینے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا، اور یہ مبارک و مقدس مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس مہینے میں مرنے والا بھی بڑا خوش نصیب ہے، چونکہ ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کو اس مہینے سے نسبت حاصل ہے، اور مرنے والا جب کوئی عاشق رسول ہے تو ایک طرف محبت کی نسبت، ایک طرف اس مبارک و مقدس مہینے کی نسبت. اور جب وہ مرتا ہے تو قبر کی منزل میں پہنچتا ہے، چونکہ اس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ بنا ہوا ہے. جب قبر کی منزل میں پہنچتا ہے، فرشتے سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ عشق و محبت اس کے کام آتی ہے اور سوال و جواب دینے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اور وہ مومن جو نفس امارہ کو کچل کر نفس مطمئنہ میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ایسے بندے سے بہت ہی خوش ہوتا ہے. اس نے اپنے خواہشات نفسانی کو کچل دیا اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت عشق مصطفیٰ میں گزار دیا. اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا سونا جاگنا، اس کا مسکرانا، سب تعلیمات نبوی کی تحت گزارتا رہا. تو ایسے شخص کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے، اور جس کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس کو اپنا پیارا اور لاڈلا بنا لیتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس بندے سے مولا اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس بندے کو اپنے قریب بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجتا ہے، اور بھیج کر اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچاتا ہے: یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، دنیا میں بہت تو نے کام کر لیا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا تو نے لباس بنا لیا، اور اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. اس فانی دنیا کو چھوڑ، اب آجا میرے پاس،
جو دائمی دنیا ہے، جو باقی دنیا ہے، کہلواتا ہے ارجعی، لوٹ کرا، الی ربک، میری طرف۔ گویا اللہ تعالیٰ اطمینان والی روح کو بلاتا ہے اپنی طرف، ارجعی الی ربی، میری طرف لوٹ کر آ جا، اور تسلی بھی دیتا ہے راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی ہوں، میں نے تجھے پسند کر لیا، کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ جب بندہ مولا کو پسند کر لیتا ہے، مولا بندے کو پسند کر لیتا ہے، تو بندے کو مولا اپنے قریب بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجتا ہے، جس شخص کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام۔ وہ اللہ کا لے کر بندے کی طرف آتے ہیں، اور جب بندے کی طرف آتے ہیں تو وہ بندہ خدا کی طرف لوٹتا ہے، اور لوٹتا ہے تو اس کے چہرے پر کوئی خوف، کوئی حزن، کوئی ملال نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوشی خوشی مسکراتا ہوا رب کی طرف متوجہ ہو کر رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رب کا کلمہ اور رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہوا وہ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور رب کی طرف چلتا ہے۔ اور جب وہ چلتا ہے تو اس کے دفنانے سے پہلے ملائکہ جو رحمت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں، اس مبارک روح کو، اس پاکیزہ روح کو جو مطمئنہ ہے، اس کو نورانی کپڑوں میں، خوشبودار لباس میں اس کو لے کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، تو ہر آسمان والا اس روح کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کس کی روح ہے جس میں اتنی خوشبو، اتنی مہک آ رہی ہے؟ ہر ایک کہتے ہیں یہ فلاں کی روح ہے، یہ فلاں کی روح ہے، یہ فلاں کی روح ہے، یہاں تک کہ عرش اعظم پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس روح کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، اور پھر حکم دیتا ہے اس روح کو لے جاؤ، جہاں سے وہ نکلی تھی پھر اسی کو وہیں داخل کر دو۔ اس وقت تک اس نفس مطمئنہ کی جو باڈی تھی، جو جسم تھا، اس کو پیوند زمیں کر دیتا ہے، اور پھر روح اس کے جسم میں داخل کی جاتی ہے۔ وہاں سوال و جواب ہوتے ہیں، جب نبی پاک علیہ السلام کی گواہی دے دیتا ہے یہی وہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کے صدقے میں میں ایمان لایا، جن کے صدقے میں مجھے خدا کی معرفت کا پتہ چلا، تو پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے رب کی طرف سے کہ نم کنومت العروس، اس کو ایسے سلا دو جیسے شب عروسی کی دلہن سویا کرتی ہے۔ اب یہ قبر میں آرام کے ساتھ لیٹتا ہے، جب وہ آرام پا لیتا ہے، اس کو ریلیکس ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک دو اور آتے ہیں قبر میں، اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کہتے ہیں کہ بابا کتنی دیر تک لیٹا رہے گا، ذرا اٹھ۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے تو اس کو اس کی قبر سے لے جاتے ہیں، ایسی جگہ لے جاتے ہیں، اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں نورانی چہرے والے رہتے ہیں۔ فادخلی فی عبادی، اور حکم دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، ان کی مجلس میں داخل ہو جا، فادخلی، داخل ہو جا ان کی مجلس، فی عبادی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ جب وہ وہاں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ دنیا میں جن جن لوگوں سے وہ محبت کرتا تھا رضائے الہی کے لیے، اور وہ جن سے محبت کرتا تھا وہ سب اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کی پاکیزہ بندے ہیں، ان کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کو زیادہ سرکار غوث اعظم سے محبت تھی تو غوث اعظم سے ملاقات ہوتی ہے، غریب نواز سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت بابا فرید الدین سے ملاقات ہوتی ہے، داتا گنج بخش سے ملاقات ہوتی ہے، اپنے اپنے پیران عظام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے اور اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ان سے بھی وہاں ملاقات ہوتی ہے۔ ہر ایک اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
اسی کی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی خیریت دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، ہر ایک کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو ابھی ابھی داخل ہوا تھا نیک لوگوں کی مجلس میں، وہ ہر ایک کے بارے میں کہتا ہے فلاں بہت اچھے ہیں، فلاں بہت اچھے ہیں، فلاں بہت اچھے ہیں۔ اور جن کے تعلق سے پوچھا گیا اور یہ نہیں بتاتا کہ فلاں تو میرے سے پہلے آ گئے تھے، تو وہ اللہ والے سمجھ لیتے ہیں جب اس سے پہلے جو لوگ آ گئے تھے وہ ہماری مجلس والے نہیں تھے، یعنی نیک نہیں تھے، پرہیزگار نہیں تھے، اللہ والوں کے چاہنے والے نہیں تھے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والے نہیں تھے، وہ تو بدبخت تھے، شیطان کی پیروی کرنے والے تھے، وہ کسی اور مجلس میں چلے گئے ہیں جہاں عذاب الہی ہو رہا ہے، اور جو نیک تھے وہ تو ہمارے پاس آ چکے ہیں، دیکھو وہ فلاں جگہ بیٹھا ہے، فلاں جگہ بیٹھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزار کر اللہ کے چاہنے سے جب نفس مطمئنہ حاصل ہونے کے بعد موت آتی ہے، اور اس موت کا لباس پہن کر جب وہ قبر کی منزل میں پہنچتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد بھی وہ تنہا نہیں رہتا، بلکہ اس فانی دنیا میں رہنے والے رشتہ داروں کو چھوڑ کر باقی دنیا میں رہنے والے ان اللہ والوں سے، ان رشتہ داروں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں وہ خوش و خرم رہتا ہے۔ تو فادخلی فی عبادی، جب وہ اللہ والوں کی مجلس میں داخل ہو گیا تو پھر ایک آواز آتی ہے بدخلی جنتی، اور تو جنت میں داخل ہو گیا۔ گویا اللہ والوں کی مجلس میں داخل ہونا جنت میں داخل ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے محبوبین کا ذکر ہوتا ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو معلوم ہوا جہاں ذکر الہی کی مجلس ہوتی ہے وہ بھی جنت کا باغ ہے، مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی جنت کے باغ ہیں۔ تو جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب فادخلی فی عبادی کی آواز آتی ہے، اب ہم وہاں داخل ہوتے ہیں، تو گویا جنت کے باغوں میں ہم پہنچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ مطلب یہ کہ کبھی کبھی ہمارے قبر کے اندر بھی اللہ والوں کی آمد ہوتی ہے، نیک لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، کبھی ہم ان کی جگہ جاتے ہیں تو ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، ان کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہماری قبروں میں کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، ہم ان کھڑکیوں سے جنت کے باغوں کی سیر کرتے ہیں، جنت کے باغوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن وہ ہے جو موت سے نہیں ڈرتا۔ مومن ہر وقت موت کو پسند کرتا ہے۔ کیوں پسند کرتا ہے؟ اس لیے پسند کرتا ہے کہ موت کی سواری پہ سوار ہو کے جب ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور پھر نبی سے ملاقات ہونے کے بعد تمام اولیاء، تمام پرہیزگار، تمام متقی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں ہماری زندگی جو گزرتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تحت زندگی گزرتی ہے۔ وہ مزہ مرنے کے بعد لینے کے لیے آج ہمیں اس دنیا میں پرہیزگار بن کر رہنا چاہیے، متقی بن کر رہنا چاہیے۔ اس کے لیے نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، روزہ و نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہنا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے، اور ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کا حق، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق سب ادا کرنا چاہیے۔ ان تمام اداؤں کے بعد اللہ تعالی ہمارے اعضاء و جوارح کو پاک فرما دیتا ہے، ہماری روح کو پاک فرما دیتا ہے۔ اب ہم
اب ہمارا نفس نہ نفس لوامہ رہتا ہے، نہ نفس امارہ رہتا ہے، بلکہ ہمارا نفس نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اسی نفس مطمئنہ کی سواری پہ جب ہم سوار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کر موت کی سواری بھیجتا ہے۔ جب ہم موت کی سواری پر پہنچ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اس میں سوار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں آخرت تک اپنی نعمتوں سے، اپنی احسانات سے نوازتا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں جینا ہے تو اللہ کی مرضی کے تحت جئیں، اور دنیا میں اللہ کی مرضی کے تحت کام کریں، اور موت سے بالکل نہ ڈریں، بلکہ موت سے ڈرنے کے بجائے موت سے کروڑ زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم یہ کرونا وائرس، یہ دنیا کی وباؤں سے بے خوف ہو کر ہمیں خدا سے خوف کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔